اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ منافقون آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 11 4 to 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ گزشتہ آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے منافقین کا تذکرہ کیا، ان کی باتیں بیان کی، ان کی تکذیب کی، ان کی مذمت کی، یہ بتایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، بار بار قسمیں کھاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم مزید ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیے گا تو ان کی جسمانی شکلیں، صورتیں آپ کو بہت خوشنما معلوم ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ انہیں اپنے ظاہر ہی کے ذریعے سے ڈیسیو کرنا ہے، اسی کے ذریعے سے دھوکہ دینا ہے، تو جو ان کا ظاہر ہے وہ بڑا خوشنما ہوگا، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو ایکسپوز تو نہیں کرنا چاہتے، ورنہ تو یہ کافر ڈکلیئر ہو جائیں گے، لہٰذا یہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے ظاہر کو ایسا بنا کر رکھیں کہ ان کے بارے میں کسی کو شک نہ ہو۔ تو ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوں گی اور بہت چکنی چپڑی باتیں یہ لوگ کریں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بات کریں گے تو ان کی گفتگو سننے کے قابل محسوس ہوگی، یعنی دل چاہے گا آپ کا بھی کہ آپ ان کی بات کو سنیں کہ بھائی یہ کیا زبردست بات کہہ رہے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، مگر ان کی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح سے لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا جائے، جن کی بنیاد نہ ہو، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ نقلی پودے ہوتے ہیں تو ان سے زینت تو ہو جاتی ہے ڈرائنگ روم کی، لیکن کیا واقعا ان کے اندر کوئی حیات یا کوئی ان کے اندر لائف ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ نہیں، ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر ایک لکڑی ہے، چاہے وہ نقلی پودا نہ بھی ہو لیکن لکڑی ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی اصل سے کٹ چکی ہے، یعنی اس کی جڑ نہیں ہے، اس کی فاؤنڈیشن نہیں ہے، اس کی روٹ نہیں ہے، اور ویسے ہی اس کو لگا کر رکھ دیا جائے، کھڑا کر دیا جائے، تو بظاہر ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک اس کے اندر بڑی
اپیلنگ اس کی پوزیشن ہو، لیکن کیا واقعاً اس کی کوئی بیس یا فاؤنڈیشن ہے؟ ظاہر ہے کہ جو عقیدہ ہوتا ہے وہ انسان کے دل کی زمین کے اندر جڑ پکڑتا ہے، مگر جو منافق ہے وہ دل میں عقیدہ ہی نہیں رکھتا۔ جب وہ عقیدہ نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور وہ سمجھیں گے اگر کبھی سے کوئی کہیں سے کوئی آواز آ جائے تو ان کو یہی لگے گا کہ یہ ان کے خلاف ہے۔ جس طرح سے ایک محاورہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، جو زور کی آواز آئے، کیا مطلب؟ یعنی کوئی آیت ایسی جس کے الفاظ سخت ہوں، تہدیدی انداز رکھتی ہو، تو ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ کہیں ہمارے ہی خلاف کسی سخت کارروائی کرنے کا حکم نہ ہو۔ یعنی ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ خدا ان کو ایکسپوز نہ کر دے۔ یہ ان کے دل کا چور ہے کہ ایک طرف عقیدہ بھی نہیں ہے اور ایک طرف ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے۔ فحذر ہم العدو، یہی صحیح معنوں میں دشمن ہے، یہ ہے خاص دشمن، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے آتے ہیں، جاتے ہیں، پہلو میں بیٹھتے ہیں، اور اپنے لیے ایک معزز لقب بھی رکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم کے صحابہ ہیں۔ فحذرہم، اے حبیب ان سے ہوشیار رہیے، ان سے ڈرتے رہیے۔ قاتلہم اللہ، غارت کرے انہیں اللہ، ان یوفکون، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ نفرین کا انداز ہے جو پروردگار عالم نے ان کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اس طرح سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نفرین علی الاطلاق بری نہیں ہوتی ہے، جو واقعا نفرین کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، ان کے خلاف نفرین ہونی چاہیے۔ یہ بھی قرآن مجید کی سمجھائی ہوئی تعلیم ہے، بتائی ہوئی تعلیم ہے۔ تو یہاں پر مزید پروردگار عالم نے ان کے بارے میں گفتگو کی۔ اب آئیے ایک اور ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو یہ اپنے سروں کو، اپنی گردنوں کو گھماتے ہیں، یعنی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، مذاق اڑانے والا انداز اختیار کرتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ روگردان ہیں، یعنی راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر کرتے ہیں، ایروگنس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ان کے لیے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ بد اعمالوں کی، بد کرداروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی اب اس کے بعد ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ فاسقین بنتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ بدعمالی ہی ان سے ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے کہ جو ظاہری طور پر بظاہر ان کے وہ اعمال کے جو مسلمانوں کے اعمال جیسے ہیں، وہاں پر بھی جب قربتاً اللہ اور الہیت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ عمل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے اعمال ہیں ان کے وہ تو ہیں ہی ایسے کہ جس میں وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا۔ یہاں ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے بارے میں کہا ہے، ان منافقین کے بارے میں، کہ حبیب اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، اللہ ہرگز ہرگز ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں ہمیں اس آیت کو یاد کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے استغفار کو بہت ویٹیج دیا ہے، جہاں ہم سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 64 کے اندر یہ پڑھ چکے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب کاش کہ یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو صاحبان ایمان اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو ان کی پناہ گاہ ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پروردگار فرماتا ہے ان کے پاس آئیں، اللہ کے رسول کے پاس آئیں، پھر اس کے بعد استغفار کریں، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے۔ تو رسول اللہ کا استغفار بہت امپورٹنٹ ہے مگر صاحبان ایمان کے لیے۔ مگر جو منافقین ہیں وہ اپنے نفاق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، ایز اے رزلٹ وہ فاسق ہیں۔ پروردگار عالم ان کے استغفار کو بھی قبول نہیں کرے گا، اور پیغمبر اکرم بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں، الظاہر کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اس وجہ سے پیغمبر اپنے منصب کے اعتبار سے اگر ان کے لیے استغفار کریں تو بھی پروردگار عالم ان کے استغفار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ بن گیا۔ ظاہر ہے کہ کچھ ایسے منافقین ہیں کہ جو ایکسپوز ہو گئے، تقریباً ایکسپوز ہونے کے مرحلے میں آ گئے، جیسے عبداللہ ابن ابی کا معاملہ تھا، جس کے بارے میں بھی آگے تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس پڑھیں گے۔ تو اس سے یہ کہا گیا
یعنی ظاہر ہے کہ جب اس کا یہ معاملہ ایکسپوز ہونے لگا تو اسے یہ کہا گیا کہ آؤ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، اللہ کے رسول کے پاس آؤ، شاید وہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ تو انہوں نے اپنی گردنیں گھمائیں، یعنی اپنا چہرہ اس طرح سے دائیں بائیں حرکت دیا اس کو کہ جس طریقے سے تکبر کے عالم میں کوئی کرتا ہے، اور انہوں نے اپنی گمراہی کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی خود ہی، اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اور اس کے بارے میں ایک جملہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ جملہ کہا، عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے خاص طور پر ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اسلام لے آؤ، میں اسلام لے آیا، پھر کہا زکوٰۃ دیا کرو تو میں زکوٰۃ بھی دینے لگا، اب کیا میں جا کر ان کے قدموں میں سجدے میں گر جاؤں؟ یہ عبداللہ ابن ابی کے مرنے سے پہلے کی کچھ گفتگو ہے کہ جب وہ مرنے والا تھا اس موقع پر اس نے یہ جملہ کہا۔ تو پھر اس کے بعد کیفیت یہی رہتی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے توفیقات سلب ہو جاتی ہے۔ اب پروردگار فرماتا ہے ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یقولون، جو یہ کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ مت خرچ کرو ان کے اوپر جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، تاکہ وہ وہاں سے منتشر ہو جائیں، یعنی یہ غریب غربا لوگ کب تک رسول اللہ کے پاس بیٹھیں گے؟ اگر ان کی مالی امداد نہ ہوئی، اگر ان کو فائنینشلی اسسٹ نہیں کیا گیا تو یہ جو مجمع لگا ہوا ہے وہ ہٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو افراد اصحاب صفہ اور دوسرے افراد جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، فائنینشلی ویک تھے، مگر نماز میں پہلی صف میں نظر آتے تھے، میدان جنگ کے اندر ڈٹ کے لڑتے تھے، یہ پیغمبر اکرم کے مخلصین تھے، مگر ان کے حوالے سے یہ جس طریقے سے آج بھی استعماری طاقتیں ہوتی ہیں کہ وہ سینکشنز لگا دو، فائنینشلی ان کو کسی طرح سے اور اتنا ویک کر دو کہ یہ گھٹنوں پر جھکنے پر مجبور ہو جائیں، تو انہوں نے اسی طرح کی بات کی۔ اور عبداللہ ابن ابی اس لیے کہ وہ تو وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہجرت نہ ہوتی تو مدینہ منورہ کا بادشاہ بن جانا تھا، اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوئی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائیں تو معاملات بالکل مختلف ہو گئے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر قائم کر لی۔ تو اس موقع پر عبداللہ ابن ابی نے، جو بظاہر پھر مدینہ منورہ کا باسی ہونے کی وجہ سے انصار ہی میں شمار ہوا، مگر وہ جو تھا اس نے اسلام ظاہری تو قبول کر لیا، مگر اس نے مختلف موقعوں پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی بہت زیادہ کوشش اور سعی کی۔ اسی میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ ایسا سلسلہ ہو گیا کہ اس نے ایک بڑی مفسدانہ تقریر کی انصار کو مخاطب کر کے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تم نے ان پردیسیوں کو اپنے سر پر مسلط کیا ہے، یہ تمہارے کیے کی سزا ہے، اب بھی تم اپنا ہاتھ روک لو اور ان کی مالی مدد نہ کرو تو یہ فاقوں سے مرنے لگیں گے اور ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے۔ اور پھر کہا کہ بس اب ہم مدینے پہنچ جائیں تو پھر دیکھنا کہ جو عزت والا ہے وہ اس کو جو ذلت والا ہے شہر سے باہر نکال دے گا۔ اب یہ جملے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ آفینسو ہیں، پیغمبر اکرم کے حوالے سے اس نے کتنی سخت باتیں کہہ دی ہیں، انہی کا آگے پروردگار عالم تذکرہ بھی کر رہا ہے۔ پہلے تو یہی بات کہی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ مت خرچ کرو ان کے اوپر کہ جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، یعنی وہ پیغمبر اکرم کے پاس جب مال ہی ان کے پاس نہیں ہوگا تو پھر اپنی روٹی روزی کے لیے ادھر ادھر نکلیں گے اور اس کے بعد پھر پریشان ہو جائیں گے، تو یہاں پر نہیں بیٹھ پائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے خزانے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر منافقین جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جب خدا ہی کو اس طرح سے نہیں مان رہے ہیں، رسول ہی کو اس طرح سے نہیں مان رہے ہیں، تو کہاں ان باتوں کو سمجھیں گے۔ اور پھر آگے مزید اس کا وہ جو جملہ تھا اس کو بھی کوٹ کر دیا پروردگار عالم نے کہ یقولون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، کہ جب ہم پلٹیں گے مدینہ منورہ کی طرف، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو جو عزت والے ہیں، زیادہ عزت والے ہیں، وہ ان کو نکال دیں گے کہ جو زیادہ ذلیل ہیں۔ اب پروردگار فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر جو منافقین ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے، اس لیے کہ ان کے نزدیک تو عزت انہی چیزوں کا نام ہے کہ کپڑے زیادہ مہنگے ہونے چاہیے، مکان زیادہ بڑا ہونا چاہیے، سواری زیادہ بہتر ہونی چاہیے، تو وہ عزت حقیقی جو ہے اس کے مفہوم سے بھی واقف نہیں ہے۔ جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں عزت نہیں ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں عزت ہوگی، اور جو کل ایمان ہوگا وہ کل عزت کا مستحق بھی ہوگا اور مستحق بھی ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم پلٹیں گے، تو یہ پلٹنے کا معاملہ کہاں پر ہے؟ اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا
جب غزوہ بنی مستلق سے یہ لوگ واپس آ رہے تھے، ایک غزوہ جس کا تعلق سیرت رسول کے ساتھ ہے، اور وہاں سے جب یہ واپس آ رہے تھے تو اس واپسی کے سفر میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا کنویں پر پانی بھرنے کے بارے میں، اور وہاں اس جھگڑے میں اس انصاری کو چوٹ آ گئی، مہاجر کے ہاتھوں سے جھگڑا ہو گیا اور اس میں چوٹ بھی آ گئی انصاری کو، اور جو انصاری کو چوٹ آئی تو پھر عبداللہ ابن ابی نے اسی عصبیت کو زیادہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی، اس کو پرووک کرنے کی کوشش کی، اور اس نے پھر وہ والی بات کہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی، تو اس کا پورا جواب پروردگار عالم نے یہاں پر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان لانے والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ دیکھیے مال اور اولاد یقیناً انسان کو عزیز ہوتے ہیں، انسان مال کو بھی دوست رکھتا ہے، انسان اولاد کو بھی دوست رکھتا ہے۔ اگر حلال سے اس نے کمایا ہے تو یقیناً اس کی حفاظت بھی اس کو کرنی چاہیے، اس کو ضائع بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ نعمت پروردگار ہے۔ مگر نعمت ہوتی کس لیے؟ نعمت اس لیے ہوتی ہے کہ اسے وہاں پر استعمال کیا جائے جہاں پر خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ مال بھی صرف اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اسے بینک میں رکھا دیا جائے اور وہ پڑا رہے وہاں پر، اسی طرح سے اولاد بھی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ بس وہ اولاد ہو اور اولاد کو بس گھر کے اندر رکھ دیا جائے، نہیں، ان سب نے کہیں نہ کہیں یوٹیلائز ہونا ہے، استعمال ہونا ہے۔ بچوں نے بھی اپنا وقت کہیں پر لگانا ہے، اس وقت کو وہ کہاں پر لگائیں؟ جب یہ نعمت ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں۔ اب ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اولاد کے لیے اور اپنے مال کی خاطر دین کو بھلا دیں، فراموش کر دیں، ذکر خدا سے غافل ہو جائیں۔ پروردگار فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا تو وہی خسارہ اٹھانے والا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ یعنی وہ جو اپنی اولاد اور اپنے مال کی وجہ سے خدا سے بھی تعلق توڑے بیٹھا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے مال کو اپنے فیوچر سیلویشن کے لیے ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح سے اپنی اولاد کو اپنے مستقبل کا سہارا سمجھتا ہے۔ مگر کیا کوئی بھی پرماننٹ سہارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر پروردگار عالم سے اس نے اپنا تعلق توڑ لیا یا اسے کمزور کر دیا تو نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے، اس لیے کہ یہ سب فانی ہے، مال نے بھی ختم ہو جانا ہے، اولاد نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ جو بہت پیارا جملہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مال کے حوالے سے ہے کہ اگر یہ تمہارے لیے بچ بھی گیا تو تم اس کے لیے نہیں بچو گے، اول تو اسی نے نہیں بچنا، لیکن اگر یہ تمہارے لیے بچ بھی گیا تو تم اس کے لیے نہیں بچو گے، تو وہ مال پڑا بھی رہ گیا، تم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر تمہیں تو وہ چیز کام آئے گی جو وہاں پر تمہیں فائدہ پہنچا سکے، وہ ذکر خدا ہے، وہ یاد خدا ہے۔ اگر تم نے اس کو اگنور کر دیا اور مال کو اور اولاد کو سب کچھ سمجھ لیا تو بے ظاہر ہے کہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے گویا عبداللہ ابن ابی اور منافقین جو دوسرے تھے ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو اور زیادہ سمجھایا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ یہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے، یہ تمہاری کلاکاری اور فنکاری نہیں ہے، یہ تمہاری کوششیں، ان کو کلک کروانا، اسے نتیجہ خیز بنانا، یہ ہمارا کام تھا۔ تو یہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے، یہ خناس اپنے ذہن سے نکالو کہ تم نے اپنی کلاکاری سے اس مال کو حاصل کیا ہے، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے اس سے پہلے کہ موت تم میں سے کسی کو آ دبوچے، اس میں سے خرچ کرو۔ اگر موت آ گئی تو ہوگا کیا؟ فیقول، تو پھر پچھتاوا ہے، تم یہ کہو گے، وہ کہنے والا، وہ مرنے والا یہ کہے گا، رب، اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں تو مجھے تھوڑی سی مہلت نہیں دیتا، تھوڑا سا اس موت کو ڈیلے کر دے، فاصدق، تاکہ میں صدقہ دوں، واکم من الصالحین، اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ مگر یہ پچھتاوا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز خدا کسی کی موت کو ڈیلے نہیں کرے گا، کسی زیرو کی، کسی شخص کی، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت آخر آ گیا، اجل حتمی آ گئی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور خدا خبر رکھتا ہے اس کی کہ جو تم اعمال کرتے ہو۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے صاحبان ایمان کو کہ عبداللہ ابن ابی جو کہتا ہے اس کو بکواس کرنے دو، لیکن تمہارے لیے ہماری انسٹرکشنز، تمہارے لیے ہماری ہدایت، نصیحت یہی ہے کہ تم خدا کی نمائندگی کا شرف حاصل کرو، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تم آگے بانٹنے والے بنو، اور اگر تم نے نہیں کیا ایسا تو پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، اور بلا کر تم سب نے ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو گزر گئے،
نہ اب انصار موجود ہیں نہ مہاجرین موجود ہیں۔ جو مہاجرین میں سے اچھے تھے انہوں نے اپنا ثواب پا لیا، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو اس کا حساب کتاب وہ خدا کے پاس دے رہے ہوں گے۔ انصار کے اندر بھی یہی معاملہ تھا، جو اچھے تھے وہ پروردگار عالم کے پاس بے شک اپنا بہترین ثواب اور ریوارڈ حاصل کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے بھی اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا حساب وہ خدا کی بارگاہ میں دے رہے ہوں گے۔ اور اسی آئینے کے اندر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اپنا چہرہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، منافقین بننا چاہتے ہیں یا مومنین بننا چاہتے ہیں۔ منافقین بننا چاہتے ہیں تو ان کے اوصاف اور ان کی صفات بھی بیان کر دی گئی، اور اگر مومنین بننا چاہتے ہیں تو پھر ان کے اوصاف بھی بیان کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد چوائس از آرس، یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ میدان کھلا ہوا ہے، لوگ اپنے فیصلے کرنے میں مختار ہیں۔ آیت نمبر 11 کی جس پر الحمدللہ سورہ منافقون مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔